اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈول پیٹتے اور دمالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہماری نماز اور عبادت ہے، ناچ ناچ کر ہم اپنے یار یعنی اللہ کو منا لیں گے۔ نعوذ باللہ من ھذا الخرافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سنائے کچھ نہیں، یعنی سنتے سناتے کچھ نہیں، یعنی سن لینے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ تم اس رویے سے بچو۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کو بہرا، گنگا، غیر عقل اور بدترین خلائق قرار دیا گیا ہے۔ دابہ کی جمع ہے، جو بھی زمین پر چلنے پھرنے والی چیز ہے وہ دابہ ہے۔ مراد مخلوقات ہے، یعنی یہ سب سے بدتر ہیں جو حق کے معاملے میں بہرے، گنگے اور غیر عقل ہیں، یعنی عقل کے بغیر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے۔ اس بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ چوپائے ہیں، یعنی جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہ لوگ اللہ سے بے خبر ہیں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، یعنی ان کے سماع کو نافع بنا کر ان کو فہم صحیح عطا فرما دیتا، جس سے وہ حق کو قبول کر لیتے اور اسے اپنا لیتے، لیکن چونکہ ان کے اندر خیر یعنی حق کی طلب ہے ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فہم صحیح سے محروم ہیں۔ پہلے سماع سے مراد سماع نافع ہے، اس دوسرے سماع سے مراد مطلق سماع ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بدستور اس سے اعراض ہی کرتے رہیں، یعنی کن ہی کتراتے رہیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ تمہاری زندگی بخشش چیز کی طرف بلاتے ہوں، مطلب لما یحییکم، ایسی چیزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعد نے اس سے جہاد مراد لیا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے۔ بعد نے قرآن اور اوامر و نواہی اور احکام شرعیہ مراد لیے ہیں جن میں جہاد بھی آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو
اور اس پر عمل کرو، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، یعنی موت وارد کر کے جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے، اس میں اسے بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بیدوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ امام ابن جریر نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو پا بھی نہیں سکتا۔ بعد نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے کہ مسلمان دشمن کی کثرت سے خوفزدہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے درمیان حائل ہو کر مسلمانوں کے دلوں میں موجود خوف کو امن سے بدل دیا۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ سارے ہی مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فتح القدیر میں یہ تفسیر موجود ہے۔ امام ابن جریر کے بیان کردہ مفہوم کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے، یعنی پوری بنی آدم کے مخلوق کے دل جیسے کہ کوئی ایک دل ہو اس کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم صرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بعض روایات میں ثبت قلبی علی دینک کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں مطلب اس سے مراد یا تو بندوں کا ایک دوسرے پر تسلط ہے جو بلا تخصیص عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہیں جو کثرت بارش یا سیلاب وغیرہ اراضی و سماوی آفات کی صورت میں آتے رہتے ہیں، اور نیک اور بد سب ہی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ یا بعد احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک کی وجہ سے عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے، مراد یہ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو اللہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ اس میں مکی زندگی کے شدائد و خطرات کا بیان اور اس کے بعد مدنی زندگی میں مسلمان جس آرام و راحت اور آسودگی سے بفضل الہی ہمکنار ہوئے، اس کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، یعنی جان بوجھ کر خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، مطلب اللہ اور رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ جلوت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کر رہے اور خلوت میں اس کے برعکس معصیت کار۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے، اور ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی امانت کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرماتے تھے، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر دین کی پابندی کا احساس نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا باری اجر ہے۔ مال اور اولاد کی محبت ہی عام طور پر انسان کو خیانت پر اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے ان کو فتنہ یعنی آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں۔ اگر پورے کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے، بصورت دیگر ناکام۔ اس صورت میں یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اوامر الہی کی مخالفت اور اس کی مناہی کے ارتکاب سے بچنا، اور فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز تر اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان شک و شبہ کی وادی میں بھٹک رہے ہوں، صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ علاوہ ازیں فتح و نصرت و نجات اور مخرج بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں، اور سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ تقوی سے یقیناً یہ سارے ہی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ کفر، مغفرت، گناہ اور فضل عظیم بھی حاصل ہوتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس واقعہ کا بھی ذکر کیجئے جب کہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، سو سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہی ہے۔ یہ اس سازش کا تذکرہ جو رؤسائے مکہ نے ایک رات دار الندوہ میں تیار کی تھی، اور بالآخر یہ طے پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ کے قتل پر مامور کیا جائے، تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ کا کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازش سے آگاہ فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا، حتیٰ کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی، جس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے، یا یہ کہ طواف کرتے وقت مشرکین غفرانک ربنا غفرانک کا کہا کرتے تھے، شاید اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں
جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں، اس کے متولی تو سوا متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی وہ مشرکین اپنے آپ کو مسجد حرام خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، اور اس اعتبار سے جس کو چاہتے طواف کی اجازت دیتے اور جس کو چاہتے اس کو نہ دیتے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی وہ مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے، حالانکہ وہ اس کے متولی ہی نہیں تھے، زبردستی بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے متولی تو متقی افراد ہی بن سکتے ہیں، نہ کہ مشرک۔ علاوہ ازیں اس آیت میں جس عذاب کا ذکر ہے، اس سے مراد فتح مکہ ہے جو مشرکین کے لیے عذاب عظیم رکھتا ہے۔ اس سے قبل کی آیت میں جس عذاب کی نفی ہے جو پیغمبر کی موجودگی میں استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے نہیں آتا، اس سے مراد عذاب استئصال اور ہلاکت کلی ہے، عبرت و طبیعہ کے طور پر۔ چھوٹے موٹے عذاب اس کے منافی نہیں ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے تھے۔ اس کو بھی وہ عبادت و نیکی ہی تصور کرتے تھے، جس طرح آج بھی جاہل صوفی مسجدوں اور آستانوں میں رقص کرتے، ڈول پیٹتے اور دمالیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہماری نماز اور عبادت ہے، ناچ ناچ کر ہم اپنے یار یعنی اللہ کو منا لیں گے۔ نعوذ باللہ من ھذا الخرافات۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتًا ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس آ گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے، تو کچھ لوگ جن کے باپ بیٹے یا بھائی اس جنگ میں مارے جا چکے تھے، ابو سفیان اور جن کا تجارتی سامان میں حصہ تھا ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں۔ مسلمانوں نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم تو ہے ہی ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ اولئک هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں۔ یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل بدبخت سے الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یاسین ہے اور آیت نمبر 59 ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہ گاروں آج الگ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں سے اور مجرموں سے، یعنی کافروں اور مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے الگ کر دے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا۔ یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 37 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے
باعث سفارشی بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔